چور کی سزا کے حوالے سے اہل فقہ جعفری، فقہ اہل بیت میں یہ حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اگر ثابت ہو جائے، سارے سلسلے پورے ہو جائیں۔ آسانی سے یہ کام ہوتا نہیں ہے، سارے سلسلے اگر پورے ہو جائیں تو چور کی سزا کے حوالے سے فقہ جعفری کا حکم یہ ہے کہ اس کے انگلیاں کاٹنی ہیں، صرف یہاں سے صرف 4 انگلیاں۔ ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے چور کا، تو وہ صرف 4 انگلیاں یہاں سے کاٹنی ہیں، یہ جگہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کریم نے فرمایا ہے ان المساجد للہ، یہ جو مسجد ہے جس پر سجدہ ہم نے کرنا ہے، یہ تو اللہ کی ہے، اس کو تو آپ کا حق بھی نہیں ہے کہ اس کو کیا کریں، ہاتھ لگائیں، کاٹیں، اور اس کو کاٹنے کو حکم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی نماز تو ختم نہیں ہوگی، اس نے نماز ابھی بھی پڑھنی ہے۔ چور کو سزا ملنے کے بعد اس نے نماز چھوڑ دینی ہے بھائی؟ نہیں، نماز پڑھنی ہے، تو وہ جو مسجد تھی وہ تو اس کو ساتھ ہوگی تو وہ اپنا سجدہ کرے گا، اس لیے کہ یہاں خدا کریم فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ جبکہ اہل سنت میں کیا ہے، انہوں نے اس آیت سے یہ بات نہیں سمجھی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہاتھ جب چور کے کاٹے جائیں تو کوہنی سے کاٹنے کا حکم دیا ہے، تو وہ جب کاٹتے ہیں ہاتھ، ابھی 2 جگہ ہیں جہاں کبھی کبھار یہ سزا ہوتی ہے، سعودی عرب میں اور ایران میں۔ ایران میں اگر چور کے سارے سلسلے پورے ہو جائیں، عدالتی حکم آ جائے تو ہاتھ کاٹنے کا، تو یہاں سے کاٹا جاتا ہے، اور سعودی عرب میں اگر کسی کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے چوری کی وجہ سے تو ادھر سے کاٹا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ جعفری میں اس آیت کے وجہ سے خدا کریم نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو مساجد ہیں یہ انسانوں کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی مساجد ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔